دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا عليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، امانت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی سامان یا اپنا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور حفاظت رکھ دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے۔ اس کے علاوہ تو ہم تقریباً کسی اور چیز کو امانت نہیں سمجھتے۔ ویسے امانت کا معنی ہے قابل حفاظت چیز۔ امانت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس بطور حفاظت رکھنا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ لیکن شریعت اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں جب امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بہت عام پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ یہ تو اس کا سمپل ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس واقعے کو سن کر پھر ہم امانت کے درجات پڑھیں گے کہ امانت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی چیزیں امانت میں داخل ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا یہ جاہلیت کے زمانے سے بہت برکت کا کام سمجھا جاتا تھا اور مشرکین بھی اس میں حصہ لیتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حجاج کی خدمت کرتے تھے۔ مثلا حجاج کو پانی پلانا جس کو سقایا کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عام محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی طرح حجابہ تھا، اسی طرح سدانہ تھا، اسی طرح ایک خدمت بیت اللہ کی تھی جو بیت اللہ کی کنجیاں ہیں اس کی حفاظت کرنا اور ان کنجیوں کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنا۔ تو یہ عثمان بن طلحہ الحجبی کے پاس یہ خدمت تھی۔ تو عثمان بن طلحہ الحجبی کا بیان ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور عثمان بن طلحہ الحجبی نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں ہوتی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہم بیت اللہ کے دروازہ کھولتے، لوگ اندر جاتے اور عبادت کرتے، تبرک حاصل کرتے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو لوگ اندر جا رہے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا اور بہت سختی کی ترشی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابیاں، یہ کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو بھی چاہوں اس کو دے دوں میں۔ تو عثمان بن طلحہ الحجبی نے کہا، عثمان بن طلحہ الحجبی نے ہنس کر کہا کہ اگر وہ وقت آ گیا تو اس وقت قریش اور عرب ذلیل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت عرب وہ عزت والے ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو جب مکہ فتح ہوا اور مسلمان فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین سارے کڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ الحجبی سے بیت اللہ کی کنجیاں اور چابیاں لاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عثمان بن طلحہ الحجبی کو کہا کہ یہ چابیاں دیو مجھے۔ تو اس نے وہ چابیاں اپنے ہاتھ میں دبا کر ہاتھ کو پشت کی طرف لے گئے اور کہا کہ نہیں دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو مروڑ کر زبردستی ان سے چابیاں چھین لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں لے کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے بیت اللہ کے، اور کچھ صحابہ بھی ساتھ میں اندر گئے، اور 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی شکرانے کے طور پر۔ لیکن جب واپس باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بیت اللہ کی چابیاں ہمیں دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اور عثمان بن طلحہ الحجبی کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ اس کو وہ چابیاں حوالہ کی اور کہا کہ آج کے بعد قیامت تک یہ چابیاں آپ لوگوں کے پاس رہے گی، کوئی بھی آپ سے یہ چابیاں لے نہیں سکتا، اور اگر کسی نے آپ سے یہ چابیاں لے لی تو وہ یا تو کافر ہوگا یا ظالم ہوگا، وہ صحیح انسان نہیں ہو سکتا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ پہلے تو زبردستی مجھ سے لے لی اور ابھی مجھے واپس دے رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے جوف میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں اپنے مستحقین تک پہنچاؤ۔ تو عثمان بن طلحہ نے جب یہ آیت سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور آنکھیں ان کی ڈبڈبا گئی، اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو مسلمان ہو گئے، وہ ایمان قبول کیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نہ کوئی سامان رکھا ہوا تھا، نہ کوئی اس میں مال و دولت رکھی ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک خدمت تھی بیت اللہ کی، چابی اور کنجی یہ بیت اللہ کی ایک خدمت تھی۔ تو یہ خدمت بھی قرآن نے اس کو امانت کہا۔ اسی طرح آگے کے آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو فیصلہ کرنا، قضا کرنا اور اس میں عدل اور انصاف کرنا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ تو امانت کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ امانت کا تکلیف شرعی ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو بجا لانا، جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے منع ہونا، ان سے رکنا، تو یہ بھی امانت ہے۔ اگر فرائض کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، یا منہیات کو اور محرمات کو اختیار کیا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان، زمین اور پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس امانت کو قبول کرنے سے۔ انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ اس امانت سے بالاتفاق مراد تکلیف شرعی ہے، شریعت کے احکامات ہیں، مسائل ہے، یعنی جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس پر عمل کرنا، اسی کو سورہ احزاب میں امانت کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے امانت تو یہی ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے احکامات پر عمل کریں گے، پیغمبر کی سنتوں کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امانت ہے، اور اس کو ادا نہ کرنا خیانت ہے۔ اسی طرح حکومتی جتنے عہدے ہیں یہ بھی سب امانت ہے، اور ان منصبوں کو، عہدوں کو قابل اور اہل لوگوں کو سپرد کرنا یہ امانت ہے۔ اگر نہ اہل اور نہ قابل لوگوں کو سپرد کیے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے کوئی عہدہ دیا اور اس نے محض دوستی کی اور تعلق کی بنا پر کسی نااہل کو عہدہ سپرد کر دیا تو اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نااہل کو، ناقابل کو کوئی مسلمانوں کا عام عہدہ سپرد کیا اور اس کو پتہ تھا کہ کوئی دوسرا شخص جو اس سے زیادہ اہل ہے، قابل ہے، وہ موجود ہے، اور اس کو عہدہ نہیں دیا، نہ اہل کو دیا، تو اس نے اللہ کی بھی خیانت کی، پیغمبر کی بھی خیانت کی، اور تمام مسلمانوں کی خیانت کی۔ اسی طرح قضاء اور فیصلہ کرنے یہ بھی امانت ہے، جیسے آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، یہ بھی امانت ہے۔ اگر کسی کی جانبداری اختیار کی یا کسی کی طرفداری اختیار کی
سفارش اور رشوت سے کوئی غلط فیصلہ دے دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو ہمارے سیاسی اور حکومتی عہدوں میں جو فساد اور ابتری روز بروز بڑھ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اس اصول کو اور اس قانون کو چھوڑ دیا ہے۔ عہدے سب نااہل اور ناقابل لوگوں کو سپرد ہو رہے ہیں جو خلق خدا پر مسلط ہو کر اللہ کی مخلوق کو پریشان بھی کرتے ہیں اور حکومتی نظام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہے، یعنی مجلس میں بیٹھ کر جو آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، تو یہ باتیں بھی اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے، اور ان ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنا، آؤٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے راز کو آؤٹ کرنا یہ امانت کے خلاف ہے، یہ خیانت ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی امانت دار ہے، یعنی وہ اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دے کہ جس میں وہ سمجھتا ہو کہ اس میں اس کے لیے خیر ہے، بہتری ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا مشورہ دیا جس میں اس کے لیے بہتری نہیں تھی تو یہ بھی اس نے امانت میں خیانت کی۔ تو امانت کی بڑی تاکید آئی ہے شریعت میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا کہ جس میں ارشاد نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جو امانت دار نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، جو وعدے کا اور معاہدے کا پابند نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ یہ روایت بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں، عادتیں ایسی ہے کہ جس میں موجود ہو وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فیہ واحدۃ فكانت فیہ شعبۃ من النفاق، اور جس میں ایک خصلت موجود ہو تو وہ نفاق کے ایک شعبے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خان بن جاتا ہے۔ خان کا معنی خیانت کرنے والا، پشتو میں تو خان اس کو کہتے ہیں جو سردار ہو، جو بڑا ہو، لیکن عربی میں خان اس کو کہتے ہیں جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ خائن خیانت کرنے والا، خان خیانت کرنے والا۔ اور اذا خاصم فجر، اور جب جگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بعثت سے پہلے مشرکین میں امین، صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اتنی شہرت تک پہنچ چکی تھی کہ بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو خصوصاً حکومتی جو عہدے ہیں، منصب ہے، یہ سب امانت میں داخل ہے، اور اس کے لیے وہ طبقہ، وہ آفیسر جو لوگوں کو عہدے دیتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اہل کو اور قابل لوگوں کو عہدے سپرد کرے، جس سے دنیا میں اور ملک میں امن آئے گا اور نظام بہتر ہوگا اور نظام اچھا ہوگا۔ ہمارا نظام جو بگڑ رہا ہے، فساد کا شکار ہے، ابتری اس میں نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عہدوں پر نااہل لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی عہدہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر آپ بہت کمزور ہیں۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامٌ، اور قیامت کے دن یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، ہاں وہ شخص بچے گا ذلت اور رسوائی سے جو اس امانت کا حق ادا کر دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس امانت کا حق ادا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زہد اور تقوی میں ایک بہت بڑی شہرت رکھتے، تمام صحابہ میں ان کا تقوی اور زہد مشہور ہے، لیکن ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ ایک منافق کی علامت ہے، منافق کا کام ہے، نفاق ہے۔ یہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، امانت کو پورا کرنا چاہیے اور امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔